حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، لیکن ہر حالت میں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے اسلام پر قائم رہنا ہے۔ ہر حالت میں یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں، واقعی آپ محمد کے ماننے والے ہیں، اور واقعی آپ توحید والے ہیں اور آپ اللہ والے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں انہیں بہکایا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک موبائل میں پڑھ رہا تھا، ایک باپ اپنی بیٹی سے گہار لگا رہا ہے اور اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹی گھر چلو، لیکن اس کی بیٹی کورٹ میں کھڑی ہے اس دولہا کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے، رجسٹری آفس میں کھڑی ہے، رجسٹرار آفس میں باپ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو گھر چلو، بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گی، اس لڑکا کے ساتھ جاؤں گی جو مسلمان نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس میں واقعہ یہ ہوا کہ جب بیٹی کالج میں پڑھ رہی تھی، باپ نے موبائل دیا، یہ کہہ کر کے بیٹی ہے موبائل دے دیا، اور اس موبائل کے ذریعے سے وہ بیٹی کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ جو نوجوان تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب باپ ضد کر رہا ہے کہ گھر چلو، بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں گھر نہیں جا سکتی، باپ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ایمان کے راستے میں، اور بیٹی جا رہی ہے کفر کے راستے میں۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو محمد کے راستے میں، لیکن بیٹی ارتداد کے چوکھٹ پر اپنی ناک کو رگڑ رہی ہے اور محمد کی طرف جانا منظور نہیں ہے۔ یہ اس سماج کا حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قید کر لیا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارے نوجوان بہنیں، نوجوان بچے اس واقعہ کو سنیں اور وہ سبق حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا جاتا ہے، قیصر روم قید کر لیتا ہے۔ روم کا بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ ابن حذافہ، تو ایمان کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو عیسائیت قبول کر لے، ہم تمہیں اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے۔ اے عبداللہ ابن حذافہ، تو ایمان کو چھوڑ دے، تو عیسائیت کو قبول کر لے، ہم اپنے راج پاٹ میں تمہیں شریک کر لیں گے، ہم حکومت میں حصے داری دے دیں گے، اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے اور حصے داری دے دیں گے اپنی حکومت میں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا جواب یہ ہے کہ ہم لات مارتے ہیں تمہاری بادشاہت پر اور تمہاری دوشیزہ پر ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں عیسائیت منظور نہیں ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کہہ دیتا؟ آج کا نوجوان خوبصورت دوشیزاؤں کے چکر میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور نیچے سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو کہا جاتا ہے ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے، ہم تمہیں آفر دیتے ہیں، اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے اور اپنے راج پاٹ میں حصے داری دے دیں گے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک دیگ لایا جاتا ہے، دیگ کو جلایا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہیں اس دیگ میں جلایا جائے گا، تم بھی جل کر راکھ
ہو جاؤ گے، ابھی بھی کہتے ہیں ایمان کو چھوڑ دو، ابھی بھی کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دو، ابھی بھی کہتے ہیں عیسائیت کو قبول کر لو، ابھی بھی کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے، اپنے راج پاٹ میں تمہیں شریک کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت کہتا ہے اے عبداللہ ابن حذافہ تو ڈر گیا، میں ابھی بھی آفر دے رہا ہوں، ابھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اے قیصر روم، اے بادشاہ وقت، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ابھی میں جلا دیا جاؤں گا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ابھی میری موت آ جائے گی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں ایک کاش کئی بار جانیں ہوتی، ایک کاش کئی بار مارا جاتا، کئی بار قتل کیا جاتا، کئی بار زندہ کیا جاتا، کئی جانیں ہوتی، کئی بار زندہ کیا جاتا، کئی بار مارا جاتا، کئی بار قتل کیا جاتا اور کئی بار زندہ کیا جاتا، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں تمہاری موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی اس بہادری کو، اس شجاعت کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ وقت کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ موت کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، موت کا مالک وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہماری موت کا مالک وہی ہے جس نے ہمیں زندگی دیا ہے، زندگی کا بھی مالک وہی ہے اور موت کا بھی مالک وہی ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے موت دے سکے۔ جب بھی اگر موت کی ایسی خوشخبری دی جائے اور اس کے بدلے میں تمہیں استعداد کے چوکھٹ پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، اے مسلمانوں، ایسے موقع پر پوری مضبوطی سے اپنے دین اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا، کہ جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اب اس کے ذمہ داری یہ ہے کہ پوری مضبوطی سے اپنے دین پر قائم رہے، اپنے اسلام پر قائم رہے، حالات جیسے آئیں، جتنی بھی طاقتیں سامنے میں آ جائیں، لیکن ایسے موقع پر اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، ان مکتبوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے آپ کے اور آپ کے بچوں کے دین کو مضبوط کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کے اسلام کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کالجز میں نہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم اگر اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان مکتبوں میں بھیجیے، ان مدرسوں میں بھیجیے، اس لیے کہ مدرسوں میں آپ کے بچوں کے دین کو مضبوط کیا کیا ہم سب کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔